You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے یہ سورت 108 نمبر کی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ 15 نمبر کی سورت ہے۔ اس سے پہلے 14 سورتیں نبی علیہ السلام پر نازل ہو چکی تھیں۔ 15ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ کیا نام ہے اس سورت کا؟ سورۃ الکوثر۔ اور اس سورت کا یہ نام اس سورت میں لفظوں میں موجود ہے۔ یہ سورت یعنی سورۃ الکوثر مکیہ، یہ مکی ہے۔ یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ اس کی شان نزول کیا ہے؟ یہ سورت کب اور کیسے نازل ہوئی؟ نبی علیہ السلام کی مکی زندگی میں آپ کے صاحبزادگان کا انتقال ہوتا رہا۔ آپ کے جو صاحبزادے ہیں کوئی بھی ان میں سے حد رجولیت تک تو پہنچا نہیں، بچپن میں ہی سب کا انتقال ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق نبی علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت قاسم، کیا نام ہے ان کا؟ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کا نام قاسم تجویز کیا تھا، اور آپ علیہ السلام کی کنیت انہی صاحبزادے کے نام سے معروف ہے، ابو القاسم۔ یہ نبی علیہ السلام کی کنیت ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ کے صاحبزادے عبداللہ، آپ علیہ السلام کے ایک اور صاحبزادے ہیں، آپ نے ان کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ۔ روایات میں دونوں صاحبزادگان کے تعلق سے یہ واقعہ مذکور ہے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم کا جب انتقال ہوا تو عاص بن وائل نے ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں بڑی گستاخی کی۔ نبی علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ابتر ہیں۔ عرب میں ابتر ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جن کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، جن کا کوئی بیٹا نہ زندہ رہے، جن کے بعد ان کا کوئی وارث، ان کا بیٹا نہ ہو، ایسے لوگوں کو عرب لوگ کیا کہتے تھے؟ ابتر، مقطوع نسل۔ اس کا تو کوئی نہیں ہے، اس کی وراثت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو دشمنان اسلام میں سے عاص بن وائل کو یہ موقع ملا کہ اس نے آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ بدبختانہ جملہ استعمال کر دیا کہ وہ تو ابتر ہیں، ان کا پیغام آگے کون بڑھائے گا؟ ان کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں، جو تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا، اب یہ مقطوع نسل ہیں۔
اب ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ اور دوسری روایت کے مطابق جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تب یہ بات کہی گئی۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام پر یہ سورت ان حالات میں نازل فرمائی کہ جب مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر آپ علیہ السلام کے تعلق سے ایسی باتیں کہی جا رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام کو ان کی ان باتوں سے یقیناً تکلیف ہو رہی تھی۔ آپ کے دل کو بڑا احساس تھا کہ صاحبزادے کا انتقال، اور اس کے اوپر ان کی طرف سے یہ جملے۔ جب کسی کے ہاں کوئی انتقال ہوتا ہے تو لوگ تعزیت کرتے ہیں، تسلی بھرے جملے کہتے ہیں، تو بجائے تسلی دینے کے ان ظالموں نے، ان دشمنوں نے نبی علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایسے دکھ بھرے جملے کہے، یعنی انہوں نے آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم یا حضرت عبداللہ کے انتقال پر خوشی کا اظہار کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ان کی وراثت کو، ان کے دین کو، ان کے پیغام کو آگے کون بڑھائے گا؟ ان کا دین انہی کے ساتھ زمین میں دفن ہو جائے گا۔ بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ان حالات میں نبی علیہ السلام پر آپ کی تسلی کے لیے، آپ کے دل کی تسکین کے لیے اور دشمنان اسلام کی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سورت اپنے نبی علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ کیسے نازل ہوئی؟ راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بیچ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، تھوڑی سی غنودگی آپ پر طاری ہوئی۔ اس غنودگی کو ہم اور آپ اپنی زبان میں اونگ کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پر تھوڑی سی اونگ طاری ہوئی، آپ کی آنکھیں بند ہوئیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ غنودگی ختم ہو گئی۔ آپ علیہ السلام مسکراتے ہوئے سر اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسکراتے ہوئے آپ نے سر اٹھایا تو صحابہ نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ پہلے آپ پر غنودگی طاری تھی، اونگ کے آثار تھے، اور اچانک آپ نے سر اٹھایا تو تبسم تھا لب مبارک پر، آپ علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی علیہ السلام کی اس مسکراہٹ اور آپ علیہ السلام کے اس تبسم کی وجہ معلوم کی۔ کیوں مسکرائے آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی مجھ پر یہ سورت نازل ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت کے نزول سے نبی علیہ السلام کے مغموم دل کو بڑی تسلی ملی۔ دشمنان اسلام کی جانب سے کی جانے والی تکلیف دہ باتوں کا اثر زائل ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کو خوشی حاصل ہوئی۔ یہ سورت کب نازل ہوئی اور کیسے نازل ہوئی، ان دونوں باتوں کو سمجھ لینے کے بعد اب آپ یہ سمجھیے کہ اس سورت میں صرف چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں ہیں۔ سورۃ الکوثر میں کتنی آیتیں ہیں؟ 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بتایا ہے، اور تیسری آیت میں اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام بتایا ہے۔ یہ تینوں جملے تینوں آیتوں کے تعلق سے یاد رکھیں گے۔ اس سورت میں کتنی آیتیں ہیں؟
تین، صرف تین، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا، اور دوسری آیت میں اللہ نے اپنے نبی کا کام بتایا، اور تیسری آیت میں اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے دشمنوں کا انجام بتایا۔ مقام، کام، انجام، یہ تینوں باتیں اگر آپ کو یاد رہیں گی تو ان تینوں آیتوں کا مفہوم آپ کے ذہن میں انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ نبی علیہ السلام کا جو مقام پہلی آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے، وہ آیت یہ ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ اس میں ہمارے نبی علیہ السلام کا جو مقام اللہ نے بتایا ہے، یہ مقام کائنات کے کسی بھی انسان کو نہ ملا ہے نہ مل سکتا ہے۔ اتنا بلند و بالا مقام اللہ نے اس آیت میں اپنے نبی علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے۔ اس مقام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے انداز بیان کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے اور نبیوں کو، رسولوں کو بہت کچھ عطا کیا۔ اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں کو بہت کچھ عطا کرتا ہے اور عطا کرتا رہے گا۔ اللہ نے اپنے جتنے نبیوں رسولوں کو جو کچھ عطا کیا، اس کی تعبیر آتینا، آتا یوتی ایتا، اس کے معنی ہے دینا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ دینا۔ اللہ نے نبیوں رسولوں کو عطا کرنے کا جہاں کہیں کوئی تذکرہ کیا، وہ آتا یوتی ایتا سے کیا ہے، دینا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو کوثر عطا کی، اس کوثر کے عطا کرنے کی اور اس کوثر کے دینے کی جو تعبیر ہے، یہ تعبیر اللہ نے کسی نبی اور کسی رسول کے لیے استعمال نہیں کی۔ وہ ہے آتینا، آتینا نہیں ہے، آتینا ہم نے دیا، آتینا اس کا بھی لفظی ترجمہ وہی ہوگا، ہم نے دیا۔ لیکن عربی زبان میں اللہ نے اور نبیوں اور رسولوں کو کچھ دینے کے لیے یہ جملہ، یہ لفظ اور یہ صیغہ استعمال ہی نہیں کیا۔ سب کے لیے کیا استعمال کیا؟ آتینا۔ پورے قرآن کا مطالعہ کیجئے گا، کسی نبی کے لیے آتا، یعطی، یہ دو لفظ اللہ نے مخصوص کر دیے ہیں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایک تعبیر مختص کر دی، وہ لفظ بتا دے کہ یہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیے جانے کا تذکرہ ہے۔ اعطینا، انا اعطیناک، اب آگے ہے الکوثر، بلا شبہ ہم نے عطا کی آپ کو کوثر، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اگر آپ الکوثر کو سمجھ لیں تو آیت کا مضمون بہت واضح ہو جائے گا۔ الکوثر کیا ہے؟ کیا مطلب ہے کوثر کا؟ کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو۔ خیر کے معنی بھلائی، جتنی اچھی عمدہ چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو خیر کہا جاتا ہے۔ اور پھر خیر کثیر، بہت زیادہ خیر، یعنی خیر کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں اور جتنی خیر ہو سکتی ہے، اللہ نے وہ ساری خیر اپنے محبوب کو عطا کر دی۔ خیر کا کوئی حصہ باقی نہ رہا جو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہ کیا ہو۔ دنیا کی بھلائی،
دنیا کی جتنی خیر ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری خیر اللہ نے اپنے نبی کو عطا کر دی. دین کی جتنی خیر ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری خیر اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی. آخرت کی جتنی خیر ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری خیر اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی. دنیا کی خیر کا تو یہ عالم ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت رکھنے والے اس روئے زمین پر جس کیٹاگری کے ہیں، اس کیٹاگری کے چاہنے والے اور اس کیٹاگری کی محبت رکھنے والے کسی بھی مذہبی رہنما اور کسی بھی مذہبی رہبر کو ایسے متبعین، ایسے محبین مل ہی نہ سکے. میرے مصطفیٰ کے کیسے کیسے چاہنے والے ہیں. اس چاہت میں مذہب کی حد بندیاں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ نہیں کہ ایمان والے ہی آپ سے محبت رکھتے ہیں. آپ سے محبت رکھنے والوں میں یہ ایمان کی قید و بند کی حدیں ٹوٹ جاتی ہیں. ایمان والے بھی میرے مصطفیٰ سے محبت رکھتے ہیں، غیر ایمان والے بھی میرے مصطفیٰ سے محبت رکھتے ہیں. چند لوگوں کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اکثریت کی گفتگو کر رہا ہوں. 1450 سال کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو ہمارے نبی کی تعریف ایمان والے تو بیان کرتے ہی ہیں، غیر ایمان والوں کی ایک بڑی طویل فہرست ہے جنہوں نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی ہے، آپ کی شان میں نعتیں لکھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی جتنی خیر ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری عطا کر دی. دین کی جتنی خیر ہو سکتی تھی وہ ساری عطا کر دی. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ دین میرے مصطفیٰ کے زمانے میں مکمل ہوا. وہ مکمل دین آج بھی باقی ہے. 1450 سال گزر گئے، یہ دین کی خیر کثیر اللہ نے اپنے آخری نبی کو عطا کی اس شان و شوکت کے ساتھ اور اس جاہ و جلال کے ساتھ کہ 1450 سال گزر گئے، میرے مصطفیٰ پہ جو دین مکمل ہوا تھا وہ مکمل دین آج بھی من وعن باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. یہ خیر کثیر اللہ نے دین کے عنوان سے آپ کو عطا کی. اور آخرت کی خیر کثیر کا کہنا ہی کیا. سارے انسانوں کو انتظار ہوگا، وہ سب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جھلک پانے کے لیے بے قرار ہوں گے. نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب انتظار کر رہے ہوں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ کا سب کو انتظار ہوگا. آپ کی ایک جھلک پانے کے لیے، آپ کے رخ زیبا کو دیکھنے کے لیے میدان محشر میں موجود تمام انسان بے قرار ہوں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا، رخ پر نور کی ایک جھلک پا کر انسانوں کو بڑا سکون ملے گا. آ گئے ہیں شافی محشر اور تشریف لے آئے ہیں ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم. آخرت کی جتنی خیر کثیر ہو سکتی ہے وہ اللہ نے سب اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر دی. آپ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے میرے مصطفیٰ. اور خیر کثیر کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں شافی محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو کر اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا،
ان الفاظ میں بیان کریں گے کہ ان الفاظ میں اللہ کی حمد و ثنا نہ کسی نبی نے بیان کی اور نہ کسی رسول نے بیان کی. حد یہ ہے کہ کسی فرشتے نے بھی ان الفاظ سے اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کی. میرے مصطفیٰ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ان الفاظ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. تو اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی سے کہیں گے میرے محبوب سر تو اٹھائیے، ارفع رأسک، میرے محبوب سر تو اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے جو مانگنا ہو آپ کی ہر مانگ پوری کر دی جائے گی. میدان محشر میں آخرت میں یہ مقام و مرتبہ کسی کو نہیں مل سکتا. آخرت کی ساری خیر کثیر اللہ نے اپنے نبی کو عطا کر دی ہے. سل تعطا، میرے محبوب جو کچھ مانگنا ہو اب مانگیے، آپ کی ہر مانگ پوری کی جائے گی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو عطا کرتا رہے گا، عطا کرتا رہے گا یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں. جب تک میرے محبوب آپ راضی نہیں ہوں گے، جب تک اللہ کی عطا کا سلسلہ تھم نہیں سکتا. یہ مقام کسی اور کو کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ لیوائے حمد، حمد کا جھنڈا میرے مصطفیٰ کے دست مبارک میں ہوگا. جھنڈا، حمد کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور مقام محمود پر محمد فائز ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ان کا نام رکھا محمد اسی لیے سب ان کی تعریف کریں. اللہ ان کو مقام محمود پہ فائز کرے گا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ایک مقام محمود اللہ نے بنایا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں رسولوں کا جو حسین سلسلہ جاری رہا، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اور رسول کی جو حسین کڑی ہے، جو سلسلۃ الذہب ہے، یہ حسین کڑی میں سے کوئی بھی ایک نبی، کوئی بھی ایک رسول اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا. مقام محمود پہ جو فائز ہوں گے وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آخرت کی ساری خیر اللہ نے اپنے آخری نبی علیہ السلام کو ہی عطا کی ہے. مقام محمود پر میرے مصطفیٰ فائز، لیوائے حمد آپ کے ہاتھ میں. پھر آپ جس کی سفارش کر دیں اس کے لیے جنت یقینی. ہم بہت گنہگار لوگ ہیں. نبی آخر الزمان، ساقی کوثر، شافی محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں. اے اللہ آپ اپنے نبی کو راضی ضرور کریں گے. ہم نے قرآن میں یہی پڑھا ہے، آپ اپنے محبوب کو راضی کریں گے. آپ کے محبوب راضی ہوں گے، اپنی امت کے گنہگار لوگوں کو جنت میں داخلہ دلا کر یا اللہ اس صف میں ہمیں بھی شامل کر دیجیے. الکوثر کا یہ عمومی مفہوم میں نے آپ کو سمجھا دیا. کوثر کے معنی خیر کثیر، تمام طرح کی خیر اللہ نے اپنے نبی کو عطا کر دی. اسی خیر کثیر کا ایک حصہ ہے، اسی خیر کثیر کا ایک جز ہے، اس کا نام ہے حوض کوثر، نہر کوثر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ سورت نازل ہوئی، آپ نے پوری سورت پڑھ کر سنائی. پھر صحابہ سے آپ نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ الکوثر کیا ہے؟ جو شان نزول میں نے حدیث سنائی تھی، اب اس سبق کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورت سنا کر ان سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا تھا اللہ ورسولہ اعلم، ہمیں نہیں معلوم کہ کوثر کیا ہے، اللہ اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے. یہ صحابہ کا دستور تھا، پیارے نبی کے پیارے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی سوال کا جواب دینے میں اللہ ورسولہ عالم کی تعبیر اختیار کرتے تھے.
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی اسی روش کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سوال کے جواب میں کہہ دیتے ہیں اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ بہتر معلوم ہے۔ تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الکوثر کا ایک حصہ اس وقت اپنے صحابہ کو بتایا تھا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے۔ اللہ اکبر، کوثر جنت کی ایک نہر ہے، سونے اور چاندی سے اس نہر کو گھیر دیا گیا ہے، سونے اور چاندی سے اس نہر کو ڈھانک دیا گیا ہے۔ جہاں پہ پانی بہ رہا ہے وہاں موتی اور یاقوت بچھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی مٹی مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ پانی اس کا ایسا ہوگا جو اسے ایک مرتبہ پی لے گا پھر کبھی اسے پیاس ہی نہیں لگے گی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور وضاحت فرمائی کہ جتنے ستارے ہیں اتنے وہاں پیالے ہوں گے۔ کتنے پیالے ہوں گے؟ جتنے ستارے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نہر کا یہ تعارف کرایا۔ یہاں پہ ایک اور وضاحت کر دوں تاکہ مضمون آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہر کہاں بتائی؟ جنت میں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی بار اپنی امت کو جو آب کوثر پلائیں گے وہ میدان محشر میں پلائیں گے، اور میدان محشر جنت سے الگ ایک میدان ہے جہاں حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو یہ نہر جنت میں ہے یا میدان محشر میں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں طرح کے فرمودات موجود ہیں۔ علماء نے، مفسرین نے ان میں تطبیق ایسے دی ہے کہ اصل نہر تو جنت میں ہے، نہر کوثر۔ اللہ نے وہاں سے اس کی ایک شاخ میدان حشر میں اتار دی ہے، وہی حوض کوثر بنا دیا ہے، اور اس حوض کوثر سے شافی محشر اور ساقی کوثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب آئیے پہلی آیت کے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ اِنَّا، قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ آیا ہے جہاں کہیں بھی اِنَّا الف کے ساتھ آپ کو دکھ جائے اس کا ترجمہ کر لیجئے گا بلا شبہ ہم نے، بلا شبہ ہم نے، بلا شبہ ہم اعطیناک، یہ پورے قرآن میں کہیں اور ہے ہی نہیں۔ بڑی خصوصی چیز اللہ عطا کر رہے ہیں اپنے محبوب کو، تو تعبیر بھی ایسی استعمال کی کہ پورے قرآن میں یہ تعبیر کہیں اللہ نے رکھی ہی نہیں۔ خیر کثیر عطا کرنا ہے تو ایسے اسلوب میں اللہ نے اس خیر کثیر کو عطا کرنے کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اسلوب پورے قرآن میں کسی کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے اعطیناک، عطا کی ہم نے آپ کو، کہیے اعطینا، عطا کی ہم نے کا آپ کو، اعطیناک، عطا کی ہم نے آپ کو، کہیے ذرا زور سے بولیے، الکوثر، خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، بہت زیادہ خیر۔ تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ الکوثر سے صرف نہر کوثر ہی مراد نہیں بلکہ اس سے مراد خیر کثیر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اتنی خیر عطا کر دی کہ اتنی خیر کثیر اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں کی، اور اسی خیر کثیر کا ایک حصہ کیا ہے؟ نہر کوثر، جس کا تعارف میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے کرایا۔ تو 3 آیتوں میں سے ایک آیت آپ نے سمجھ لی، اس آیت میں نبی کا مقام بتا دیا گیا کہ نبی کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔
دوسری آیت جس میں نبی علیہ السلام کا کام بتایا گیا ہے، جب وہ نبی کا کام ہے تو آپ کی امت کا بھی وہی کام ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں فصلی، فا کے معنی تو، لہذا، فا تو، لہذا، صلی، میرے محبوب آپ نماز پڑھیے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں صلی، نماز پڑھیے، اور اسی اللہ نے ہمیں اس کا پابند بنایا ہے اقیم الصلاۃ، تم بھی نماز کو قائم کرو۔ جب نماز کی ادائیگی کا حکم اللہ اپنے نبی کو دے رہے ہیں تو نبی کے تمام ماننے والوں پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ بھی نماز کا اہتمام رکھیں، یہ نبی والا کام ہے۔ فصلی، تو آپ نماز پڑھیں۔ اللہ اپنے محبوب نبی سے کہہ رہا ہے، اپنے محبوب نبی کو اللہ ایک کام بتا رہا ہے تو آپ نماز پڑھیے۔ لربک، اپنے رب کے لیے، لی کے معنی لیے، لربک، اپنے رب کے لیے، لربک، اپنے رب کے لیے، رب کے معنی پالنے والا، اور واو کے معنی یہ پہلے سے یاد ہو چکا ہے نا آپ کو، وانحر، اور آپ قربانی کیجئے، اور آپ قربانی کیجئے، نماز پڑھیے، بدن کی عبادت، قربانی کیجئے، مال کی عبادت، بدنی اور مالی عبادتوں میں آپ مصروف رہیے۔ تیسری آیت میں نبی کے دشمنوں کا انجام، اے میرے محبوب نبی آپ کے دشمنوں کا انجام کیا ہوگا؟ ان شانئک هو الابتر، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ ابتر ہیں، کیونکہ عرب لوگ اس شخص کو ابتر کہتے تھے جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، جس کا کوئی بیٹا نہ ہو، پیدا ہوا ہو تو مر جائے، اس کا کوئی وارث نہ ہو۔ لڑکوں میں سے ایسے شخص کو عرب لوگ کیا کہتے تھے؟ ابتر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ابتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو تو مل گئی ہے خیر کثیر، آپ کی چاہنے والے، آپ کا نام لینے والے، آپ پر فدا ہونے والے قیامت تک رہیں گے۔ آپ تو ابتر نہیں ہو سکتے، لیکن جو آپ کا دشمن ہے، جو ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے آپ کی شان میں جو بڑے دل خراش ہیں، حضرت قاسم کے انتقال پر، یا حضرت عبداللہ کے انتقال پر جو آپ کے صاحبزادگان ہیں، یا عاص بن وائل بکواس کر رہا ہے، تکلیف دہ جملے استعمال کر رہا ہے، میرے محبوب نبی آپ کا جو بھی دشمن ہوگا وہ ابتر ہوگا، آپ ابتر نہیں ہو سکتے۔ ابتر کون ہوگا؟ آپ کا دشمن۔ اور یہ بات اللہ نے بالکل یقینی طور پہ بیان کی ہے۔ تیسری آیت کے الفاظ ہیں ان، ترجمہ ہے بلا شبہ، بے شک، شک کی کوئی گنجائش نہیں، شبہ کی جہاں کوئی گنجائش نہ ہو، اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں کیا آتا ہے؟ ان، بے شک، بلا شبہ۔ شانئن، اس کے معنی ہے دشمن، شانئن کے معنی دشمن۔ ان شانئک، کا آپ کا، انا اعطیناکا، اس میں بھی کا آیا تھا، اس میں بھی آپ کا ترجمہ ہوا تھا۔ بلا شبہ ہم نے عطا کی آپ کو، یہ آپ کو کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ اعطیناکا میں جو کا آیا ہے۔ ایسے ہی ان شانئک، شانئن کے معنی دشمن، کا آپ کا، ان ترجمہ بولیے، بے شک، بلا شبہ، یہ ہماری اردو زبان میں دونوں تعبیریں ایک ہیں۔ شانئک ترجمہ آپ کا دشمن، کوئی بھی ہو، کسی زمانے کا ہو، آپ کا دشمن کوئی بھی ہو، کسی بھی زمانے کا ہو، عہد رسالت کا ہو، مکی زندگی کا آپ کا کوئی دشمن ہو، مدنی زندگی کا کوئی آپ کا دشمن ہو، عہد صحابہ میں کوئی میرے مصطفیٰ کا دشمن بن گیا ہو، عہد تابعین میں میرے مصطفیٰ کا کوئی دشمن بن گیا ہو، عہد تبع تابعین میں میرے مصطفیٰ کا کوئی دشمن بن گیا ہو، کسی دور کا کوئی میرے مصطفیٰ کا دشمن ہو، قیامت کے برپا ہونے تک اگر کوئی میرے مصطفیٰ کا دشمن بن گیا،
نبی کے تمام دشمنوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، میرے مصطفیٰ آپ کا ہر دشمن الابتر، نبی ابتر نہیں ہے، نبی کے پاس تو خیر کثیر ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہ کیا ہے؟ ابتر۔ عرب حضرات کس کو ابتر کہتے تھے؟ جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، جس کا کوئی بیٹا زندہ نہ رہے، جس کا کوئی لڑکا زندہ نہ رہے، اس کی زندگی میں اس کی ساری نرینہ اولاد مر جائے یا اولاد پیدا ہی نہ ہو، لڑکے پیدا ہی نہ ہو، اس کو کیا کہتے تھے؟ ابتر۔ قرآن نے بتایا کہ میرے محبوب نبی آپ تو ابتر نہیں ہیں، آپ کے نام لیوا قیامت تک رہیں گے، اور میدان محشر میں آپ کی ایک جھلک کو پانے کے لیے سارے انسان بے قرار ہوں گے، آپ ابتر کہاں ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے خیر کثیر عطا کر دی ہے، ہاں آپ کا دشمن ہے ابتر۔ دشمن کیا ہے؟ تو یہاں ابتر سے مراد مقطوع النسل، یہ دنیا والی نسل کے ختم ہونے کا اعلان نہیں ہے۔ آپ ابتر کو سمجھیے پوری توجہ سے، ابتر کو کوثر کے بالمقابل رکھیے، ابتر کو کس کے بالمقابل رکھیے؟ کوثر کے۔ کوثر کے معنی خیر کثیر، یعنی خیر کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب میرے محبوب آپ کو ہم نے عطا کر دی ہیں، اور جو آپ کا دشمن ہے خیر کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، خیر کی ہر چیز سے ہم نے اسے محروم کر دیا ہے۔ اب لفظی ترجمہ کیجئے، اِنَّا، ترجمہ بلا شبہ، شانئک، آپ کا دشمن، ہوا الابتر، ہوا کے معنی وہ، ہوا کے معنی پیچھے آپ یاد کر چکے ہیں، قل هو اللہ احد، تو ہوا جہاں کہیں بھی قرآن میں آئے اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ الابتر، جسے ہر خیر سے محروم کر دیا گیا ہو، جس کے حصے میں کوئی خیر نہیں اور جس کے حصے میں کوئی بھلائی نہیں، یہ آپ کے دشمنوں کا انجام ہوگا۔ آپ کے لیے خیر کثیر عطا کرنے کا اعلان ہے اور دشمنوں کو ہر خیر سے محروم ہونے کا اعلان ہے، یہ آپ کے دشمنوں کا انجام بتا دیا اللہ رب العزت نے۔ یہ سورت، سورت الکوثر، قرآنی سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے کس نمبر پہ واقع ہے؟ 108۔ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر کیا ہے؟ 15۔ یہ سورت مکی ہے یا مدنی؟ مکی۔ نبی علیہ السلام کی یہ سورت کن کیفیات پر نازل ہوئی؟ آپ پر کچھ اونگ اتاری ہوئی اور اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا تو مسکراتے ہوئے، صحابہ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھ پر ابھی ابھی یہ سورت نازل ہوئی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کوثر جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ نے کہا تھا کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس نہر کا پورا تعارف کرایا تھا۔ اس سورت میں کتنی آیتیں ہیں؟ 3۔ پہلی آیت میں کس کا بیان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا، یاد رکھیے۔ پہلی آیت میں کس کا بیان ہے؟ نبی علیہ السلام کے مقام کا، کہ آپ کا مقام کیا ہے، خیر جتنی ہو سکتی ہے سب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی اللہ نے، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ دوسری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بتایا گیا ہے۔ کام کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے۔ وہ نماز کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ کے لیے، آپ کے رب کے لیے، قربانی اسی کے نام کی ہوگی۔ اور تیسری آیت میں اللہ نے اپنے نبی کے دشمنوں کا انجام بتایا ہے، وہ ہر خیر سے محروم ہوگا، ہر بھلائی سے محروم ہوگا۔ یہ الابتر کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ آپ نے سورت سمجھ لی۔ اب آخر میں اس کا ترجمہ مجھے سنا دیجئے، پھر آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ اِنَّا، بلا شبہ ہم نے، اعطیناک، عطا کی ہم نے آپ کو، الکوثر، خیر کثیر، اور نہر کوثر، حوض کوثر اسی خیر کثیر کا ایک حصہ ہے، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ فصلی، تو آپ نماز پڑھیے، فصلی، تو آپ نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، لی کے معنی لیے،
لربک اپنے رب کے لیے، لربک اپنے رب کے لیے، رب کے معنی پالنے والا، فصلی ترجمہ کیجئے تو آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، ونحر میں وا اور ونحر اور قربانی کیجئے، ان بلا شبہ شانئک، شانئک آپ کا دشمن، شانئک میں کا آیا ہے نا، اس کا ترجمہ آپ کا، شانئک آپ کا دشمن، ان شانئک بلا شبہ آپ کا دشمن، هو الابتر، ہوا کے معنی وہ، ہوا کے معنی پیچھے آپ یاد کر چکے ہیں، قل هو اللہ احد، تو ہوا جہاں کہیں بھی قرآن میں آئے اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ، ہوا وہ، الابتر ہر خیر سے محروم، ان شانئک بلا شبہ آپ کا دشمن، ہوا وہ، الابتر ہر خیر سے محروم، انا اعطیناک الکوثر، ترجمہ کیجئے پوری آیت کا ایک ساتھ میں بلند آواز سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یاد کر لیا آپ نے، بلا شبہ ہم نے عطا کی آپ کو خیر کثیر، دوسری آیت پڑھیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب آپ اس کا ترجمہ کیجئے، تو فا کا ترجمہ، ہاں ماشاءاللہ، تو آپ نماز پڑھیے لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ اور قربانی کیجئے، ان شانئک هو الابتر، ترجمہ کیجئے، انا کا ترجمہ بلا شبہ، شانئک آپ کا دشمن، ہوا وہ، الابتر ہر خیر سے محروم، ہر بھلائی سے محروم، یہاں بھی محروم وہاں بھی محروم، ہر جگہ محرومی ہے اس کی قسمت میں جو میرے مصطفیٰ کا دشمن بن جائے، ان شانئک هو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن وہی ہر خیر سے محروم ہے، اسے کوئی بھلائی نہیں ملے گی۔